بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حق آزادی جدوجہد کی جنگ لڑتے بالآخر آج فلسطین کے نہتے مسلمان، غزہ کے نہتے مسلمان آج اپنی آزادی کی جنگ ہار چکے ہیں۔ ان کی آزادی کی جنگ ہارنے میں میرے اور آپ جیسے نکمے نااہل لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ہمارے ہاتھ ان کے خونوں سے رنگے ہوئے ہیں۔ 6 سے 7 دہائیوں سے یہ بیچارے اپنی شہادتیں دے رہے تھے، بچہ تک قربان کر دیا، کچھ نہیں بچا تھا۔ تعلیم کا نظام تو بھاڑ میں گیا نا، تعلیم کا نظام تو وہاں پہ رہتا ہے جہاں پہ کوئی انسانیت کا نام و نشان رہتا ہے، جہاں پہ انسان اور انسانیت کا نام و نشان ہی نہیں تھا، وہاں پہ تعلیم کا نظام کہاں صحیح ہونا تھا۔ لیکن کم از کم زندگی کا نشان تو باقی رہنا چاہیے تھا نا، لیکن وہ بھی نہیں رہا۔ اس نشان کو بھی ختم کرنے میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کا ہاتھ تھا۔ شاید کہ آپ میں سے بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہو کہ آج آفیشیلی طور پر دنیا کے نقشے سے غزہ کا، فلسطین کا نام مٹا دیا گیا۔ اور مبارک ہو ان سب لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ ہم ایک ریاستی حل اور 2 ریاستی حل چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے بڑی ہی مبارک ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے نہ ایک ریاستی حل بچا ہے، نہ 2 ریاستی حل بچا ہے۔ آفیشیلی طور پر گوگل میپ میں بھی یہ شو کر دیا گیا ہے کہ فلسطین سارا کا سارا جو ہے وہ اسرائیل کو دے دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے بھی یہ نقشہ آ رہا ہوگا، اس میں آپ دیکھیں کہ غزہ جو اسٹرپ ہے وہ دیکھیں کہ وہ اس پہ بھی سارا جو گریٹر اسرائیل کا دعویٰ کرتے تھے ایک عرصے تک کہ بھی گریٹر اسرائیل یہودی بنائیں گے، بالآخر انہوں نے یہ بنا لیا ہے گریٹر اسرائیل، اب کچھ باقی نہیں بچا۔ جو جنگ شدت اختیار کر گئی تھی، جس میں رفح مکمل طور پر مٹا دیا گیا تھا، غزہ کو ختم کر دیا گیا تھا، مسلمان چیختے رہے، پکارتے رہے کہ بھئی ہماری سنو، ہماری مدد کرو، اور عرب ترک کے مسلمانوں جاگو، مشرق کے مسلمانوں جاگو، مغرب کے مسلمان جاگو۔ لیکن 4 سمتوں میں غزہ کے مسلمان نہیں جانتے تھے کہ چاروں سمتوں میں وہی فرعون ہے، وہی فرعون بیٹھے ہیں، وہی ہٹلر بیٹھے ہیں، سبھی ایک ہی جو روح، ایک ہی جو فطرت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مسلمان نہیں ہے، ان کے لیے سب ایک ہی طرح کی سوچ رکھنے والے یہودی اور کافر بیٹھے ہیں۔ بظاہر تو ہم لوگ مسلمان ہیں، بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، تو بھائی قرآن پڑھو ایک دفعہ۔ قرآن میں بار بار جہاد کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے مسلمان بہن بھائی بچے عورتیں جہاں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیا ہو گئے تم لوگوں کو، تم لوگ ان کی آزادی کے لیے نکلو۔ لیکن نہیں، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بار بار کہا جاتا تھا، بار بار غزہ کے مسلمان جو تھے وہ التجائیں کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے، وہ فریادیں کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی نہیں اٹھا، بچہ تک قربان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا راہ خدا میں، حق کے ساتھ کھڑی رہی، باطل کے خلاف ڈٹی رہی۔ فرعون نعوذ باللہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس عورت کو بھی کہا کہ مجھے خدا مانو، اس بات کو تسلیم کرو، ورنہ میں تمہارے بچے اس جلتے کڑاہے میں ڈال دوں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے، تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتی ہو۔ لیکن حق پہ ڈٹے رہنے اور باطل کے خلاف ڈٹے رہنے والی اس خاتون نے خود کو بھی اس جلتے کڑاہے میں ڈال دیا، اپنے بچوں کو بھی دیکھا، لیکن وہ حق سے، اللہ کی جو راہ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے سامنے آج فلسطین میں 1400 سال پہلے ایک کربلا لگا، اور وہ دنیا قیامت تک اس کربلا کو زندہ کرتی ہے، اور دنیا روتی ہے اور اس ظلم پہ روتی ہے جو امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے جو شہداء تھے ان پہ ڈھایا گیا۔ آج ہر روز غزہ میں کربلا لگتا رہا اور سٹل لگ رہا ہے۔ غزہ میں ایک کربلا ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ کتنے حسین شہید ہو رہے ہیں، اور کتنے غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں جنگ لگتی تھی تو ہزاروں کی تعداد میں، کئی سو کی تعداد میں شہادتیں ہوتی تھی، جاتے تھے، بٹ یہ غزہ کے جو لوگ ہیں، یہ تو بچہ 2 ماہ کا بچہ، چند ماہ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی قربان ہو گئے، جو بھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی قربان ہو گئے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ کچھ بھی قصور نہیں تھا، جن کو تو خود نہیں پتا کہ وہ قربانیاں کس چیز کی دے رہے ہیں، جنہوں نے بھی آنکھ نہیں دنیا میں کھولی وہ بھی قربان ہو رہے تھے۔ تو ناظرین، اس میں میرا اور آپ جیسے لوگوں کا ہاتھ تھا۔ بہرحال ایک امید کی کرن لیے، جو سب یہ کہتے تھے کہ غزہ کو آزاد کرا لیں گے، غزہ آزاد ہو جائے گا۔ غزہ کے لوگ حقیقی طور پر اپنے اعمال میں آزاد ہو چکے ہیں، وہ جنت کے حقدار ہو چکے ہیں، وہ خدا کے سامنے آزاد ہو چکے ہیں، لیکن جن کے گریبان ان کے ہاتھوں میں ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں۔
جنہوں نے اپنی زبانوں کو تالا لگا لیا دنیا کے سامنے، دنیا کے خوف سے، اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنی زندگیوں کو اہمیت دی، جبکہ قرآن میں واضح فرما دیا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ محض ایک کھیل اور تماشا ہے، یہ رنگینیاں ہے جو تمہیں صرف اپنے آپ میں لگا کے رکھے گی۔ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھا اور آخرت کی زندگی کو بھلا کر غزہ کے مسلمانوں کو فل اگنور کر کے صرف اپنے آپ کو ترجیح دی، اور آج اسی کا نتیجہ نکلا کہ دنیا کے میپ سے غزہ کا، فلسطین کا نام مٹا دیا گیا ہے۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آفیشیلی طور پر ایک اناؤنسمنٹ ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ ایک گریٹر اسرائیل بنا دیا گیا، مبارک ہو امریکہ کو اور مبارک ہو اسرائیل کو، مبارک ہو برطانیہ کو، مبارک ہو ان تمام لوگوں کو جو سامنے تو نہیں ہے لیکن ایک بیک بون بن کے اسرائیل کی مدد کرتے رہے۔ تو پھر انتظار کیجیے، آپ لوگوں میں یہ مٹھائیاں بھی تقسیم ہوں گی، لیکن لعنت ایسی مٹھائیوں پر اور لعنت ایسی مبارکباد پر جس میں جس پہ آپ لوگوں کے مسلمان بہن بھائیوں کی شہادتوں کا خون شامل ہے۔ ابھی بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ غزہ کا جو نام ہے، اس فلسطین کا نام ہے، دنیا کے نقشے سے ہٹا دے گا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق تب پڑے گا جب اعمال ناموں کی کتاب ہاتھ میں آئے گی، جب آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ جیسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب وہ ہم سے سوال اور جواب کریں گے، جب وہ ہم سے پوچھیں گے کہ کیوں خاموش رہے۔ کیا کسی کو یاد نہیں؟ کربلا کا واقعہ پڑھو، پتہ چلے گا کہ کوفہ میں کیا ہوا تھا۔ وہاں پہ لڑنے والے کم اور تماشائی زیادہ تھے۔ پہلی قوموں کے حال احوال پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بستیوں کو الٹایا، زمین بوس کر دیا، کیونکہ ان میں وہ لوگ کم تھے جو سزا وار تھے، جن کا قصور تھا، وہ لوگ زیادہ تھے جو تماشائی تھے میرے اور آپ کی طرح۔ تو انتظار کیجیے اس وقت کا جب غزہ کے اور فلسطین کے لوگ آقائی دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے میرے اور آپ جیسے لوگوں سے سوال کریں گے، پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، نہ اپنی معیشت بچانے کا، نہ ہی اپنی زندگیاں بچانے کا۔ ہماری زندگیاں فلسطین کے زندگیوں سے زیادہ اوپر نہیں تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج فلسطین ہار چکا ہے اور ہم لوگوں کی انا جو تھی وہ جیت چکی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فلسطین میں جو زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ کم از کم اتنی ہدایت دے دے کہ اپنی آخرت بچا لے، ورنہ باقی کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ بہت شکریہ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر اس جو نام کا مسلمان ہے اس تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کھویا اس دنیا میں اور کیا پایا اس دنیا میں۔ بہت شکریہ آپ کے سننے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔